بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی زندگی میں بے سکونی، پریشانی اور تنگی کا سبب بن سکتی ہے، اور ساتھ ہی ان اعمال کا بھی ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت، برکت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک فرد یا تمام خواتین پر حکم لگانے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کی دعوت ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آئیے اپنے دلوں کا محاسبہ کریں۔ پہلی عادت، نماز میں غفلت۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جب بندہ نماز کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، وقت پر ادا نہیں کرتا یا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ دل کا سکون بھی ہے۔ دوسری عادت، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی خدمت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد والدین کی عزت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تیسری عادت، جھوٹ بولنے کی عادت۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ سچا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ چوتھی عادت، غیبت اور چغل خوری۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اسلام میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنی زبان کو پاک رکھیں کیونکہ یہی زبان جنت اور جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ پانچویں عادت، ناشکری۔ اگر انسان ہر وقت شکایت ہی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جائے تو دل سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک، پابندی سے نماز ادا کرنا۔ 2، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ 3، استغفار کی کثرت کرنا۔ 4، والدین کی خدمت کرنا۔ 5، صلہ رحمی کرنا۔ 6، سچ بولنا۔ 7، حلال روزی کمانا۔ 8، صدقہ و خیرات کرنا۔ 9، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ 10، ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل میں سکون، گھر میں برکت اور زندگی میں خیر پیدا کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے خوبصورت پیغام۔ میری محترم بہنوں، آپ ایک ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اپنی عزت، حیا، نماز، اخلاق اور کردار کی حفاظت کیجیے۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور حلال رزق عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ چھٹی عادت، تکبر اور غرور۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اسلام ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے۔ تکبر وہ بیماری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر کسی عورت یا مرد کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، اپنی دولت، حسن اور مقام پر غرور کرنے لگے، تو یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، دوسروں کی عزت کریں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ساتویں عادت، حسد کرنا۔ حسد دل کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ جب انسان دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلنے لگتا ہے تو وہ اپنی خوشیاں بھی کھو دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کے لیے خیر کی دعا کریں کیونکہ اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ آٹھویں عادت، فضول خرچی۔ اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔
بلا ضرورت خرچ کرنا، دکھاوے کے لیے خریداری کرنا اور صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پیسہ ضائع کرنا مناسب نہیں۔ جو لوگ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نویں عادت، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ صلہ رحمی اسلام کی عظیم تعلیم ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، جبکہ بلاوجہ تعلق توڑنا انسان کو روحانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 10ویں عادت، اللہ سے دوری۔ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور کر لے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے امید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خوشحالی کے مزید اسباب۔ روزانہ استغفار کی عادت اپنائیں۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ حلال رزق پر قناعت کریں۔ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ محتاجوں کی مدد کریں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ شوہر، والدین اور خاندان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا مانگتے رہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنے اعمال سے اپنی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، توبہ کریں اور نیک اعمال اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے ان عادتوں کا ذکر کیا جو انسان کی زندگی میں پریشانی، بے سکونی اور آزمائشوں کا سبب بن سکتی ہے، اور ان نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا جن سے اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے چند اور اہم اسلامی نصیحتوں پر غور کرتے ہیں جو ہر مسلمان خاتون اور مرد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اسلام میں زبان کی بہت اہمیت ہے۔ بعض اوقات ایک سخت جملہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جبکہ ایک نرم بات ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہذا کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ غیبت کریں، نہ بہتان لگائیں اور نہ ہی کسی کی تذلیل کریں۔ نرم لہجہ اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ صبر کی عظمت۔ زندگی میں ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کسی کے گھر میں مالی مشکلات ہوتی ہیں، کسی کو صحت کے مسائل پیش آتے ہیں اور کسی کو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دعا کی طاقت۔ دعا مومن کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ جب انسان دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر وقت پر بہتر انداز میں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے روزانہ اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولادہ، اپنے گھر اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ گھر میں سکون کیسے آئے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت، سکون اور برکت رہے تو چند باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں۔ گھر والوں سے محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں گھر کا ماحول بدل سکتی ہے۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ رزق صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اصل برکت یہ ہے کہ تھوڑا مال بھی سکون اور خیر کے ساتھ ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال کمائی اختیار کریں، جھوٹ اور دھوکے سے بچیں، صدقہ کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، والدین کی خدمت کریں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے اہم ذرائع ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر کسی سے ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے رب سے معافی مانگیں، آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن ہمارے اعمال کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر دن پہلے سے بہتر بنیں، اپنے اخلاق کو سنواری، عبادات کی پابندی کریں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہیں، گھر میں سکون کم ہے یا رزق میں برکت محسوس نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ نماز کی پابندی کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں، حلال رزق اختیار کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے اور اسے امید کی نئی راہیں دکھاتا ہے۔ خواتین کے نام خصوصی پیغام۔ میری پیاری بہنوں، آپ صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک ماں بھی ہے۔ آپ کی نیکی ایک پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اپنی نماز کی حفاظت کریں، حیا کو اپنا زیور بنائیں، اپنے والدین کا احترام کریں، شوہر اور بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو مایوس نہ ہوں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آج کی ویڈیو کا سبق۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پریشانی یا خوشحالی صرف دنیاوی اسباب سے نہیں بلکہ انسان کے کردار، نیت اور اعمال سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ہر آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ آزمائش نیک لوگوں پر بھی آتی ہے۔ البتہ اسلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ نیک اعمال اختیار کریں، برے کاموں سے بچیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ لہذا آج ہی یہ عہد کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، استغفار اور درود شریف کو معمول بنائیں گے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، سچ، امانت داری اور حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ یہی عادتیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔